اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے نواسخ جملہ کی 5 اقسام میں سے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ 5 قسمیں، پہلی قسم تھی افعال ناقصہ، دوسری قسم افعال مقاربہ قاربہ، اور تیسری قسم تھی حروف المشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کی تفصیلات، اس کے احکام، معنی میں اس کے آنے سے تبدیلی، یہ ساری چیزیں گزشتہ اسباق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگ پیچھے کے اسباق وقتاً فوقتاً خود سے دہراتے رہا کریں تو انشاءاللہ کمزوری نہیں رہے گی۔ آج ہم لوگ نواسخ جملہ کی چوتھی قسم جو کہ ما والا مشابہ بلیسا ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق مختصر ہوگا۔ تو اصطلاح ہے ما والا مشابہ، اصل میں یہ ہے مشابہہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مشابہہ یعنی کس سے مشابہ؟ بلیسا، لیس سے مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیسا کے احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیسا کیا کرتا ہے؟ مضمون جملہ کی نفی کرتا ہے۔ لیسا کیا کرتا ہے؟ مضمون جملہ کی نفی کرتا ہے، یعنی جو بھی اس میں بات بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہی کام کون کرتے ہیں؟ ما اور لا بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں کا جو عمل ہے مبتدا خبر پر وہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ لیسا کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی لیسا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ اسی طرح ما کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یکسانیت ہے جس کی بنیاد پر اسے کیا کہا گیا؟ ما والا مشابہ بلیسا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں حرف کون؟ ما اور لا، نفی اور جملے اسمیہ، یہ دونوں حرف نفی اور جملے اسمیہ پر داخل ہونے میں، ٹھیک ہے، یعنی نفی کرنے میں، کسی چیز کے نہ ہونے کو بتانے میں، اور جملے اسمیہ پر داخل ہونے میں، یعنی لیسا فعل پر نہیں آتا نا، تو اس معاملے میں کس کے مشابہ ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہیں۔ داخل ہونے میں کس کے مشابہ ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی لیسا بھی صرف کس پر آتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ ما تو آتا ہے، لا بھی آتا ہے فعل پر، لیکن اس معاملے میں یعنی جبکہ وہ جملہ اسمیہ پر آئے تو وہ کس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ان کو مشابہ بلیسا کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہ بلیسا ہے۔ تو ان میں جو شباہت اور جو یکسانیت ہے وہ 2 لحاظ سے، ایک تو نفی کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ان کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو لیسا کا حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ کہہ رہے ہیں یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں؟ مرفوع کرتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں اور اسے کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں۔ استعمال کی صورت کیا ہے؟ اب دونوں کا حکم، عملی حکم تو یہی ہے، لیکن اس میں کچھ استعمال کی باریکیاں ہیں جو آگے بتا رہے ہیں۔ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نکرہ میں جو مطلق نکرہ ہے وہ اسم ما کا بن سکتا ہے، وہ ما کا کیا بن سکتا ہے؟ اسم بن سکتا ہے، لہذا ما کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس پر ما آ گیا، اور اس نے کون سا عمل کیا؟ لیسا کا عمل کیا، زید کو اپنا اسم بنایا، مرفوع کیا، قائما کو اپنی خبر بنایا اور منصوب کر دیا۔ اور دوسری مثال دی ہے، ما رجل منطلقا، اب رجل یہاں پر کیا؟ نکرہ مطلق ہے، نکرہ مخصوصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ما کا کیا بن رہا ہے؟ اسم بن رہا ہے، لہذا ما کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معرفہ کو بھی اپنا اسم بنا لے اور نکرہ کو بھی اپنا اسم بنا لے، کوئی مرد چلنے والا نہیں ہے۔ یہ ما کی بات ہو گئی۔ آگے لا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لا مشابہ بلیسا ہے اس کی کیا خصوصیت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لا ما کی طرح نہیں ہوتا کہ معرفہ پر بھی آئے اور نکرہ پر بھی آئے، نہیں، بلکہ نہ کس پر آئے گا؟ نکرہ پر بھی آئے گا۔ جیسے لا رجل افضل منکا، کہ تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لا اور ما میں یہی فرق ہے کہ لا نکرہ پہ صرف آتا ہے، اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں پر آتا ہے، باقی سب تمام چیزوں میں دونوں کیا ہے؟ یکساں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تنبیہ، ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جب ما کی خبر اس کے اسم سے مقدم ہو، ما کی خبر پہلے مبتدا آتا ہے، پھر کیا آتی ہے؟ خبر آتی ہے، تو لیکن اگر خبر پہلے آ جائے اور مبتدا کیا ہو جائے؟ بعد میں آئے، تو ایسی صورت میں جو ابھی ہم لوگوں نے ما کا عمل پڑھا کہ ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟
باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کی خبر سے پہلے لفظ الا آ جائے، کیا آ جائے؟ لفظ الا آ جائے، تو جو ما کا عمل ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو ان دو صورتوں میں پھر اسم اور خبر دونوں کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جبکہ اس کی خبر مبتدا سے یعنی اس کے اسم سے پہلے آ جائے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کے خبر سے پہلے الا آ جائے یعنی استثناء ہو جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ما جو ہے یعنی نہ وہ اپنے اسم کو رفع دے گا اور نہ اپنی خبر کو نصب دے گا، بلکہ دونوں چیزیں کیا رہیں گی؟ مرفوع رہیں گی۔ جیسے ما قائم زید، تو اب دیکھیے خبر کیا تھی؟ قائم تھی، اور زید کیا تھا؟ اسم، لیکن خبر جو ہے زید سے پہلے آ گئی، لہذا ما کا عمل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا ما قائم زید، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہیں گے؟ ما قائم زید۔ اور ما محمد الا رسول، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو خبر تھی رسول، اس سے پہلے کیا استثناء ہو گیا؟ الا، ٹھیک ہے؟ تو اب یعنی جب تاکید کے لیے ما انا الا قارئ، میں صرف پڑھنے والا، ما انا الا قارئ، میں صرف پڑھنے والا ہوں، تو اب خبر سے پہلے کیا آ گیا؟ الا آ گیا۔ تو اب ما انا الا قارئا نہیں کہیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ ما کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ ہاں منصوب ہوتی ہے، لیکن جب اس کی خبر سے پہلے الا آ جائے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد فائدہ لام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب لام کے آخر میں تا لاحق ہو، جب لام کے آخر میں تا لاحق ہو تو پھر لفظ حین کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ خاص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب لا کے ساتھ، جو کہ لا مشابہ بھی لیسا ہے، کیا ہے؟ لا مشابہ بھی لیسا ہے، تو اس وقت اس کا اسم کون بنے گا؟ الحینو بنے گا۔ اس کا اسم کون بنے گا؟ حینو بنے گا، یا الوقتو بنے گا، یا الساعتو بنے گا، یعنی جو بھی وقت سے متعلق چیز ہے وہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا سمیر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمیر یہاں پر اسم ہے، بلکہ جب بھی لاتا آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا اسم کون ہے؟ حین ہے، بغیر دیکھے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بغیر دیکھے کہ لاتا کا اسم کون ہوگا؟ حین ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہینا کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو جب ہینا کے ساتھ خاص ہو گیا، یہ قاعدہ بن گیا کہ لاتا جب ہوگا تو اس کا اسم الحینو ہی ہوگا، تو اب اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو، اب یہ تو کہیں بھی لاتا آئے گا ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ہینا اس کی کیا ہے؟ کا اسم ہے، تو اب اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ محذوف کر دیتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے صرف اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں دیکھیے لاتا ہینا مناس، تو اب ہم نے لاتا دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ اس کا اسم کیا ہوا؟ الحینو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت نہیں ہے، کس کا وقت نہیں ہے؟ حین مناس، بھاگنے کا وقت نہیں ہے، بچاؤ کا وقت یا بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم نے جیسے کہا لا تحین القراء، کیا کہا؟ لا تحین القراء، پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اسم کون ہے اس میں؟ کوئی کہے کہ بھائی لاتا کا اسم تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، آپ کہیے لا تحین القراء، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ لاتا حینا کے ساتھ الحین اسم کے ساتھ خاص ہے، اور اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، تو وہ حذف ہو گیا۔ یہ حین القراء یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، بس۔ تو لاتا حین مناس، یہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں ہے۔ تو اس کو عربی بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے ہمیں کہنا ہو بھائی اب امتحان میں ٹائم ہو گیا، چلنا ہے پڑھنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں لاتا حین القراء، لاتا حین اللعب، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں۔ اس جگہ لاتا کا اسم الحینو کیا ہے؟ محذوف ہے، وہ جو کہ ہمیں معلوم ہے، بس تقدیر یوں ہوگی کہ لا تلحینو حین مناس، یہ وقت بھاگنے کا یا بچنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی لاتا آئے تو وہاں پر اس کے اسم جو کہ الحین ہوگا یا وقت الوقت ہوگا یا الساعہ ہوگا، اس کو آپ کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، اور جو اس کی خبر ہوگی صرف اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے لا تلحین حین مناس، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا اسم یہی ہوتا ہے، دوسری چیز تکرار آئے گی، اور تکرار سے بات جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں، فضول ہوتی ہے، فضول کا تکرار نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں معنی ہو تب تو بات بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا تلحین حین مناس، یہ وقت بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ لاتا کا ہے، اور ماں کے بارے میں پڑھ لیا کہ وہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتا ہے۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہیں تک۔ کل لا نفی جنس ہے، اس کو جو ہے غور سے پڑھ کے آئیے گا، تاکہ جو بھی اشکالات ہوں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ اس میں کئی شکلیں بتاتے ہیں تو طالب علم کا ذہن جو ہے اسے قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہم لوگ 4 تقسیم میں اس کو پڑھیں گے، 4 تقسیم میں یعنی غور سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ پرسوں سے یا اس کے آگے دن سے جملہ فعلیہ شروع ہوگا۔